واجب الاحترام معززین بانیان محفل نعت خوانان ذی احترام مہمانان گرامی شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، یہ پرنور محفل سبحان اللہ حضور سید الاولیاء افضل الاولیاء سبحان اللہ اشرف الاولیاء قائد الاولیاء سبحان اللہ سرچشمہ ولایت منبع ولایت سبحان اللہ مخزن ولایت سبحان اللہ مصدر ولایت قاسم ولایت بے شک بے شک بے شک غوث الثقلین سبحان اللہ غیث الکونین نجیب الطرفین غوث الاغواث سبحان اللہ غیث الاغیاث سبحان اللہ محبوب سبحانی کیا بات کیا بات قطب ربانی کیا بات غوث سمدانی سبحان اللہ شہباز لامکانی بے شک قندیل نورانی سبحان اللہ الشیخ السید میراں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد سبحان اللہ خوش نصیب ہیں محفل منانے والے اور خوش بخت ہیں محفل میں آنے والے، کیونکہ ان محافل کو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کا باغ قرار دیا ہے، اور دلوں کی طہارت و پاکیزگی کا سبب قرار دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان محافل کو دنیا کی تمام محفلوں سے افضل و اعلیٰ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ ان محافل کے وسیلے سے ہمارا خالق جو بے نیاز ہے، بے شک بے شک جو احد ہے، بے شک یکتا ہے، بے شک بے شک واحد ہے، بے شک لا شریک ہے، بے شک اور اس نے خود فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان بے شک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ تم تو 11ویں کی محفل منا رہے ہو، بات اللہ کے ذکر کی کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ تم جو پاگل ہو تو ساری دنیا کو پاگل سمجھتے ہو۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی مرسل، حتیٰ کہ نبیوں کے سردار، سبحان اللہ صحابہ ہوں یا تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں یا کوئی ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، نجیب ہو، نقیب ہو، ان سب کو عظمت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اب آپ خود سوچیں کہ کسی بندے نے کوئی شے تیار کی،
ہم نے جب اس شے کو دیکھا تو ہم نے کہا یار چیز بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت پیاری ہے. یہ اس کی میٹیریل کی تعریف نہیں، جس نے اس کو اس انداز میں بنایا ہے تعریف اس کی. بے شک واہ واہ واہ، بے شک بے سبحان شک. اللہ، بے شک نبیوں کو کمالات، ولیوں کو کمالات دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. بے شک اب رب العالمین کو ضرورت کیا تھی، حکمت کیا ہے کہ وہ کتاب لا ریب میں اپنے نبیوں اور ولیوں کی عظمت قرآن میں نازل فرما کر ہمیں بتاتا ہے. قرآن مجید تو ایک ضابطہ حیات کتاب ہے. بے شک اس میں اوامر کی بات ہوتی، نواہی کی بات ہوتی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، حرام حلال، جائز ناجائز، یہ ذکر ہوتے. یہ بھی ہیں قرآن پاک میں، لیکن زیادہ قصے نبیوں کے اور ولیوں کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن میں زیادہ تر قصے نبیوں اور ولیوں کے ہیں. کیوں؟ رب دکھانا چاہتا ہے. کتاب پڑھو گے، کسی سے سمجھو گے، اس کے سمجھنے کے لیے میں نے محبوب بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب کتاب سمجھو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی کتنی عظمت والی ہستی اور ذات ہے بے شک کہ اپنے بندوں کو اتنے کمالات سے نواز دیا، سبحان اللہ. اتنے کمالات سے کہ اگر ان کے جسم سے کوئی کپڑا لگ جائے تو وہ بھی مشکل کشا بن واہ جائے. واہ سبحان اللہ زندہ رہو، سبحان زندہ رہو. سبحان اللہ. بے شک قرآن مجید ہے بابا. سبحان اللہ. اور یہ محفلیں بڑی ادب سے پر ہوتی ہیں، بے شک کیونکہ ہمارے آقا بھی دیکھ رہے ہیں بے شک. اور غوث اعظم بھی دیکھ رہے سبحان اللہ. بے شک. ہیں. اس انداز سے بندہ بیٹھے محفل میں کہ یار اگر میرا آقا مجھے دیکھے تو پتہ لگے کہ غلام بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر ہے کہ اس دور میں چلو چند لمحات تو کچھ لوگ دے دیتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی ہم ہیں سنانے والے اور آپ ہیں سننے والے. تو جو صرف سننے کے لیے آتا ہے کمال اس کا ہے، اللہ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے بھئی ہمیں کوئی پیسہ مل جائے گا، اللہ. ہمیں کوئی نوٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن انما الاعمال بالنیات، بے شک. سبحان اللہ. اعمال کا انحصار نیتوں پر. بے شک بے شک بے شک. کئی ایسے بھی ہیں جن کو پیسے کا خیال ہی نہیں، بے شک. مل جائے اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے. سبحان اللہ. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. بے شک. اب محفل ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نعت خواں کو وقت نہیں مل سکتا، وہ کہتا ہے جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملا. بھئی تو آ کے بیٹھا ہے، وقت نہیں ملا تو کیا ملا ہے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سامعین میں بیٹھا ہے سبحان اللہ. تو محفل کے حاضرین کا شریک بن کے بیٹھا ہے. محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے یہ جو بیٹھے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. سبحان اللہ. اب فرشتے کہتے ہیں مولا کچھ تو محفل منانے والے تھے، کچھ محفل کی حاضری کی نیت سے آنے والے تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا گزر رہے تھے، کہا دیکھیں یار کیا ہو رہا ہے. وہ آ کے بیٹھ گئے.
کسی کی نیت کچھ تھی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، تو کیا ان کو بھی تو نے بخش دیا؟ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا گزر رہے تھے اور بیٹھ گئے، یا کوئی اور نیت لے کے آئے بیٹھے محفل میں، بیٹھے کن کے ساتھ تھے؟ بیٹھے کن کے ساتھ تھے؟ جیندے رہو حضور۔ انہوں نے عرض کی حضور بیٹھے تو محفل والوں کے ساتھ، سبحان اللہ، ما لا یشکا بہم جلیس ہو، سبحان اللہ، واہ، جو ان کے ساتھ بیٹھ گئے نا ہم ان کو نہیں دیکھتے، سبحان اللہ، جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے سجدے کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شمس العلماء حضور قبلہ پیر صاحب زندہ باد. تو میرے بھائی اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی قیمتی محفلیں ہیں، ہم محفل منانے والوں کا شکریہ نہ ادا کریں۔ بے شک محفل منانے والا ہمیں کہے جناب ہم محفل کر رہے ہیں اور مہربانی کر کے ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں، اور مقرر کہے ٹھیک ہے جی 40,000 روپیہ دے دینا۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ توکل نہ رہا۔ بے شک لوگوں کے ذہنوں میں عالم کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو پیسے کے لیے بکنے والے ہیں۔ جناب بندہ کئی ایسے ہیں، کئی بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم۔ اگلے دن میرے عزیزوں میں سے ایک مفتی کو انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ جناب ہم نے محفل کرنی ہے، ہمیں ٹائم دیں۔ میرے خاص عزیز مفتی صاحب نے فرمایا جی 35,000 روپیہ لوں گا۔ وہ میرا بھانجا تھا جو ٹائم لینے والا تھا، اس نے بتایا جی میں بخاری صاحب کا بھانجا بول رہا ہوں۔ اچھا چلو پھر جتنا دل چاہے دے دو۔ واہ واہ واہ. پھر وہ مجھے بتا رہے تھے مولوی صاحب آئے، مفتی صاحب آدھا گھنٹہ تقریر کی۔ ہم نے کہا جناب کھانا تیار ہے، بھائی ٹائم نہیں ہے، میں نے دوسری جگہ پہنچنا ہے۔ جا یارو گاڑی میں برتن پڑے ہیں نا وہ اٹھا کے لے آ۔ یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے اللہ اکبر. کہ جناب اب سادات کا تبرک تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا، بس یہ برتن بھر کے دے دے میں لے جاؤں گا۔ یہ محال ہے، اندازہ ہے، یہ دین کی تبلیغ کے ٹھیکیدار ہیں یہ لوگ۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی۔ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ، سبحان میرا ذہن یہ ہے کہ یار جو محفل مناتا ہے نا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ. سبحان اللہ، کیوں؟ اب میں گیا ہوں کہیں تقریر کرنے، 50 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، 500 آدمی ہیں، کہیں 10,000 آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے بلایا ہے نا لوگوں کو۔ میں اگر کسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا بھائی میں تمہیں قرآن و حدیث سنانے آیا ہوں اکٹھے ہو جاؤ، ایک بھی نہ آتا۔ وہ بندہ کتنا اچھا ہے جس نے ہمیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کی عزت افزائی کی، اور ہمیں بلا کے کہا جی ان کو ذرا دین کی بات سنا، سبحان اللہ. واہ واہ. سرکار کا میلاد سنا دیں، غوث پاک کی 11ویں سنا دیں۔ تو جناب بندہ شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا جو محفلیں مناتے ہیں۔ اور پھر محفل منانے والا کوئی یوں ہی تو نہیں رہتا نا، واہ.
اب ہم سب آئے، جتنا وقت لگا رہے ہیں، یہ محفل ایک تو ہمارے دل کی سیاہی دھونے کا سبب، کیوں؟ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے۔ بے شک بھائی ہر بندے کو، ہر شے کو کمال اللہ نے دیا ہے۔ بے شک پتھر ہے اور چمکدار ہیرا ہے، عجیب قسم کا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حکایت ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور ان کی نظر پہاڑ پر ایک ہیرے پہ پڑی، تو اس کی خوبصورتی اور حسن اور چمک دیکھ کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ٹھہر گئے، عرض کی یا اللہ تیری قدرت کو بے شمار سلام، پتھروں کو ایسا حسن دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آخر دیکھو ہیرا کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، اربوں روپوں کا ہوتا ہے تو پتھر، مگر بے نیاز نے حسن دے دیا۔ غوثیت کے منصب پہ بیٹھا ہے تو انسان بے شک بے شک۔ کتب بن گیا، ولی بن گیا، یا اللہ نے کسی کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، مرسل بنا سبحان ہے تو آدم پاک کی اولاد نا، وہ تو صرف ایک ہمارے آقا ہیں جو کل کائنات سے پہلے ہیں، بے شک۔ سارے ان کی شاخیں ہیں، سبحان اللہ بے شک وہ اصل کائنات ہیں، بے شک بے شک۔ وہ روح کائنات ہیں، بے شک۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ کچھ نہ، نہ تھا۔ واہ 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 سبحان وہ اللہ جو نہ تھے سبحان اللہ۔ تو کچھ نہ تھا، نہ تھا۔ وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، بے شک بے شک۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ واہ بے شک۔ سبحان اللہ اب دیکھیں میرا حق بنتا ہے نا بھائی، میں نے بیٹھ کر تلاوت بھی سنی، سارے نعت خانوں کی نعتیں بھی سنی، بیٹھا رہا ہوں نا۔ اب میری گفتگو کی باری آئی اور کوئی تنگ ہو رہا ہو، اللہ کی قسم میری طرف سے اجازت ہے، اٹھ کے چلا جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں، مگر تنگ ہو کے نہ بیٹھے۔ ذکر ہوتا ہے پیاروں کا، چہرے پہ بجے ہوں 12، میری طبیعت کرتی ہے کہ اس کی ایسی مذمت کروں اور مرمت کروں بے شک کہ آئندہ یہ نہ نظر آئے کہ یہ کسی سوگ کی محفل میں آ کے بیٹھے۔ واہ بے شک پیاروں کی محفل میں پیار سے بیٹھو، سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہمیں پیار ہے۔ آپ دیکھیں بھائی، قرآن میں ہے کہیں کہ نعت خوانی پہلے اور تقریر بعد میں؟ نہیں ہے کہیں؟ تو یہ کیا رواج پڑ گیا کہ نعت خوانی پہلے تقریر بعد میں؟ جب قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر خطیب پہلے تقریر کر کے چلا جائے، نعت کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا، بے شک بے شک اٹھ کے لوگ چلے جاتے بے شک ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تقریر سن لی ہے، اب کیا کر۔ اسی لیے مجبوری ہوتی ہے کہ بھائی تک پہلے نعتیں ہونے دو پھر تقریر ہو۔ تو یہ ہماری قربانی ہوتی ہے کہ ہم نعت خانوں کو بیٹھ کے سنتے ہیں اور ذوق لیتے ہیں، مجبوراً نہیں بیٹھتے، بے شک کیونکہ میں یہاں کون سا مجبور بیٹھا ہوں۔ میں تو ان کو کہوں کہ بھئی نعت کوئی نہیں ہونی، بس میں نے تقریر کرنی، بے شک تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ نہیں جی نہیں ہم پہلے نعت خوانی کرائیں گے، نہیں۔ لیکن میں مجبوراً نعت نہیں سنتا، میرا دل مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں جی، اب جیسے قاری صاحب نے بہت پیاری منقبت سنائی، سبحان اللہ
میں نے اب تک ایسی منقبت نہیں سنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے ہاتھ ایک مفتی آ گیا ہے اور وہ بڑی پیاری نظمیں لکھتا ہے اور عالم ہے. صرف نام کا مفتی نہیں، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، نام کا مفتی نہیں، عالم ہے، فاضل ہے، نیک ہے، متقی ہے اور محبت سے کلام لکھتا ہے. اور حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع ولایت، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ الاساتذہ، سبحان اللہ. فخر الجہابذہ، واہ واہ واہ. سبحان علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کا مرید ہے اور ان کا شاگرد ہے یہ مفتی صاحب. بھائی گزارش یہ ہے کہ بات سنو. اب دیکھو نا، میں رسمی تقریر تو نہیں کر رہا نا کہ ٹھک پھک ٹھاپ ہو یہ کرتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کچھ. یہ محفل ہے سمجھنے سمجھانے کی. نہ سرکار کے فرمودات کو سامنے رکھ کے دیکھو. ہمارے آقا نے فرمایا کہ تدارس العلم ساعتم من اللیل خیر من احیائها. ایک بندہ ساری رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرے، اور ایک بندہ ایک لمحہ ایسی محفل میں بیٹھے جہاں قرآن و حدیث سمجھایا جا رہا. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ساری رات کی عبادت سے یہ ایک لمحہ افضل ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آسمان عقیدہ اہل سنت. تو حضرات محترم، یہ عبادت ہے جتنا وقت ہم بیٹھے ہیں. اور میں یہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ دور پرفتن ہے. لوگ کہتے ہیں 11ویں کی محفل یہ تو بدعت ہے، میلاد بدعت ہے. اور پاگلوں، 11ویں میں بھی اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، میلاد میں اللہ کی ذات و صفات کے مظہر کامل کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ کے بندوں کا ذکر جس محفل میں ہو، در حقیقت وہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایمان سے بتاؤ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ کسی کو اختلاف ہو تو بے شک ہاتھ کھڑا کرے، مجھ سے پوچھے. قرآن الحمد سے والناس تک اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالی نے خود فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ وَنَزَّلْنَا علیک الکتاب. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ہاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن کو ذکر فرمایا ہے. سبحان. کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر. بے شک. بے شک. اب اللہ کا ذکر ہے پورا قرآن. تو قرآن میں کیا صرف اللہ کی ذات و صفات کی باتیں ہیں؟ نبیوں کی ہیں، بے شک. بے شک. ولیوں کی ہیں، سبحان اللہ. ان کی نسبت والی چیزوں کی ہیں. کیا بات ہے. ان کے کتے کا ذکر سبحان قرآن، اللہ. ان سبحان کے اللہ. کرتے کا ذکر قرآن. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. اور ولیوں اور نبیوں کے دشمنوں اور اللہ کے منکروں کی مذمت اور ان پر لعنت کا ذکر بے قرآن شک. میں بے ہے. شک. بے شک. اللہ اور اس کے محبوبوں کے دشمنوں پہ لعنت کرو، اللہ کا ذکر کرو. بے شک. بے شک. اس کے پیارے بندوں کی عظمت و شان کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر ہو رہا بے ہے. شک. بے شک. سبحان. اور جو محفل اللہ کے ذکر کی ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِكَالَةٌ واہ واہ. وَسِكَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. واہ. سبحان اللہ. ہر چیز میلی ہو جائے نا، اس کی میل دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی مثالہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، کوئی نہ کوئی مثالہ. کپڑا میلا ہو گیا، صرف لے آؤ،
صابن لے آؤ وہ صاف ہو جائے گا. لوہا زنگ لگ گیا ریگ مال لے آؤ رگڑو سبحان اللہ. زنگ اتر جائے گا. ہر شے کے چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی مثالہ ہے. میں اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل چمکے تو اللہ اور اللہ کے پیاروں کی محفل میں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ میلاد کی محفل ہو وہ 11ویں شریف کی محفل ہو وہ اللہ کے کسی محبوب بندے کی عظمت و شان کی محفل ہو ولی کے عرس کی محفل ہو محفل اللہ والوں کی ہو جا کے عقیدت کے ساتھ بیٹھ تیرا دل چمکے گا دل کی میل دھل جائے گی تیرے گناہ مٹ جائیں گے اللہ کا کرم تجھ پہ ہو جائے گا. یوں ہی تو نہیں نا عارف رومی نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا. میں اس شعر کا اگر مفہوم بیان کرنا شروع کروں تو بہت لمبی بات ہے لیکن میں آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا تاکہ محفل ختم کریں اور روحانی غذا تو کھا لی ہے نا جسمانی بھی کھائیں جسمانی بھی کھائیں. تو بہرحال حضرات محترم خوش بخت ہیں یہ لوگ جو اپنے گھروں میں محفلیں سجاتے ہیں. ٹھیک ہے نا ہم تو صرف محفلوں کو تلاش کرتے ہیں نا ملے محفل تو جائیں لیکن جس طرح بھی آتے ہیں یار آتے تو پھر بھی محفل میں اللہ والوں کی محفل میں آتے ہیں. اس لیے اگر اللہ والوں کے پاس کتا بیٹھ جائے اور اس کو رنگ لگ جاتا ہے تو بندہ بیٹھے. صحابیت بھی تو صرف سرکار کے پاس بیٹھنے سے ہی کیا بات ہے. سبحان ایک اللہ. لمحہ بیٹھا. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو اپنی رحمتوں نعمتوں سے پر فرمائے اور ان کے عقیدت میں ذوق میں مزید برکتیں فرمائے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے. ہم سب پر بھی اللہ تعالیٰ کرم کے بادل برسائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ.